آخری صلاۃ والسلام فرماتے ان حاضر قرآن مادبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یہ قرآن اللہ کی خاص عطا ہے، اور تم کیا کرو فاقبلوا من مادبتہ، جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو سکے اللہ کے دسترخوان کی طرف آؤ، یہاں سے اپنے لیے چیزیں چنو، یہاں سے اپنے لیے حیات بخشنے والی چیزیں وہ اکٹھی کر لو تاکہ تمہاری زندگی آباد ہو جائے، تاکہ تمہاری زندگی شاد اور سکھی زندگی ہو جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فَأَقْبِلُوا مِن مَادَبَتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک پاسبل ہے تمہارے لیے تم آؤ اور قرآن سے نور کو حاصل کرو، حقیقی زندگی کا شعور قرآن سے حاصل کرو، یہاں سے جو کچھ لینا ہے لے لو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، میرے آقا فرماتے ہیں یہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ تک لے جانے والا راستہ ہے، والنور المبین، اور یہ ایک ایسا نور ہے جو بندے کو اس کی منزل تک لے کے جاتا ہے، یہ وہ نور ہے جو انسان کو ہدایت کے راستے پہ چلا کر اس کے مقصود تک اس کو لے کے جاتا ہے، اس کی منزل تک قرآن ہی پہنچاتا ہے۔ اور وہ منزل کون سی ہے؟ وہ ایمان کی منزل ہے، وہ ہدایت کی منزل۔ وہ انسان کا مطلوب کیا ہے کہ بندہ اس دنیا سے صاحب ایمان ہو کر چلا جائے، اس دنیا سے وہ ایمان کی دولت اور نور کو لے کر چلا جائے۔ تو فرمایا یہ ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے تھامو، اسے پکڑ کر رکھو، والنور المبین، یہ وہ نور ہے جو دنیا میں بھی تمہیں گائیڈ کرے گا، عقبہ میں بھی تمہیں گائیڈ کرے گا، وہاں بھی تمہیں لے کے جائے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں والشفاء النافع، اور یہ شفا بھی ہے، جیسے میرے آقا فرماتے ہیں بہترین علاج قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کسی مرض، کسی دکھ، کسی تکلیف اور مصیبت کا علاج اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا، بہترین علاج قرآن۔ والشفاء النافع، یہ نفع دینے والی شفا بھی ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، شفائیں لیتے جاؤ۔ اور فرمایا عصمۃ لمن تمسک بہ، اور اس کے لیے عزت و آبرو بھی ہے جو قرآن سے مل جاتا ہے، جو قرآن سے تعلق کو جوڑتا ہے اس کی عزت محفوظ ہوتی، اس کی عزت بچ جاتی ہے، جو قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ وَنِجَاتٌ لِمَنِ اتَّبَعَ، اور اس شخص کو نجات ملتی ہے، قرآن اس کے لیے نجات ہے جو قرآن کی اتباع کرتا ہے، قرآن کے احکامات کو مانتا ہے، قرآن کے حکموں پہ جو عمل کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَتَبَ، اور فرمایا یہ ایسا ٹیڑھا نہیں اسے سیدھا کیا جائے، وَلَا يَعُوجُ فَيَقُومُ، یہ ایسا گراؤ بھی نہیں اسے سیدھا کیا جائے، یہ شروع سے سیدھا ہے، اس کا ہر کلمہ درست ہے، ہر حرف اس کا درست، ایک ایک چیز اس کی درست ہے۔ اور میرے آقا فرماتے لا تنقصی عجائب، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت آ سکتی ہے قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں قرآن کے عجائبات اور کھل کے سامنے آتے رہیں گے، واضح ہوتے رہیں گے قرآن کے عجائبات۔ ولا یخلق من کثرت رد اتلوا فإن اللہ یأجرکم علی تلاوتہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں اس کی تلاوت کے بدلے میں اجر دے گا، قرآن کو بار بار پڑھا کرو۔ اور اجر کیا ہے؟ کل حرف عشر حسنات، ہر ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی اللہ بندوں کو عطا کرتا ہے، بندوں کو دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، ولیکن الف و لام و میم، یہ 3 حروف کا مجموعہ، اسے پڑھو تو اللہ 30 نیکیاں دیتا ہے۔